الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. حضرات، یہ جو میں نے آپ کے سامنے سورہ حشر کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبیوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سید الاولین سید الآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ کے بارے میں ان کی ایمان کی کیفیت جو ہے اور ایمان کی بلندی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور آخر میں یہ بیان فرمایا کہ جو انسان بھی اس قسم کا ایمان رکھے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ جنت کا رستہ پا لے گا، اور وہی کامیاب ہونے والے لوگ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جو صحابہ ہیں، صحابہ کے بارے میں جب کوئی بات کریں تو سمجھ نہیں آتی کہ کہاں سے بات شروع کریں۔ ان کے کمال ایمان کی بات کریں، ایمان کی پختگی کی بات کریں، تصدیق کی غیر متزلزل حیثیت کے بارے میں بات کریں، ان کے اعمال صالحہ کے بارے میں بات کریں، اعمال صالحہ کے ساتھ جو اخلاص ان کا تھا اس کی بات کریں، یا اعمال صالحہ کی مداومت کے بارے میں بات کریں، کہاں سے بات شروع کریں؟
ان کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور پیار اور نبی پاک کی سنتوں سے محبت اور آپ کے طریقوں سے محبت، یہ بات کریں، یا ان کے اس بات سے شروع کریں کہ صحابہ کے اندر جو پریشانیوں اور تکلیفوں اور تنگیوں کو برداشت کرنے کی جو جواں مردی تھی، اور وہ دنیا کی تکلیفوں کو جو کچھ حیثیت نہیں دیتے تھے، یہ بات کریں، یا دین کی حفاظت اور اشاعت اور دین کے پھیلاؤ کے لیے ان کی کوششیں، ان کی جد و جہدیں، ان کا استقلال، اور پھر ان کا قتال اور ان کا جہاد، کس کس چیز کی بات کریں، دنیا کے بارے میں زہد فی دنیا کی بات کریں کہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں وہ سمجھتے تھے۔ انہوں نے اپنی دوستی جو تھی یہ اللہ کی جنت کے ساتھ لگائی ہوئی تھی، یہ بات کریں، کس چیز کی بات کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے صحابہ کی اتنی خوبیاں ہیں کہ بہت زیادہ ہیں۔ ان خوبیوں میں سے ایک خوبی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ ذکر فرمایا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو تھے، اللہ نے جن کو مال دولت اہل ثروت بنایا تھا، وہ جس کے پاس تھوڑا تھا یا زیادہ تھا، جب بھی کبھی دین کو ضرورت پڑتی یہ مال دین پہ قربان کر دیا کرتے تھے۔ اہل ایمان کو جب بھی کسی تنگی کا سامنا ہوتا، یہ اپنے مال اور دولت کو مسلمانوں کی غربت اور ان کی فاقہ کشی کو دور کرنے کے لیے کبھی بھی مال خرچ کرنے سے یہ صحابہ ہچکچاتے نہیں تھے، کبھی خیال ہی نہیں کرتے تھے کہ باقی پیچھے کیا بچا ہے، کل کلاں کیا ہوگا۔ ان کو پتہ تھا جب مالک نئے دن کا سورج چڑھائے گا تو نئے دن کو کھانے کو بھی وہ عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام کی سوچ دنیا کے مال دولت کے بارے میں ایسی ہے، میں نے دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کا، بڑے بڑے دنیا کے سخیوں کا ان کا زندگیوں کا مطالعہ میں نے کیا، بڑے بڑے بادشاہوں کی زندگی کا میں نے مطالعہ کیا۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں جب میں پڑھتا ہوں تو دنیا کے بڑے بڑے سخی اور حاتم تائی جو ہیں یہ صحابہ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ آپ نے کبھی یہ بات سنی ہے یا کبھی یہ بات دنیا میں کبھی کوئی انسان کو کرتے سنا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے طلحہ بن عبید اللہ، انہوں نے رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کام شروع کیا، اللہ نے اتنی برکت ڈالی۔ اس دور میں یہی ہوتا تھا، 2 درم بچ گئے، 10 درم بچ گئے، 8 درم بچ گئے، 50 ایسے کام، ان کا کام اللہ نے اتنا چلا دیا۔ ایک دن جب یہ گھر کے اندر آئے تو بڑے پریشان تھے، بہت زیادہ پریشان تھے۔ آپ ذرا حساب لگائیں کہ ہمارے دور کے امیر امراء لوگ جو صاحب فیکٹری اور مال اور دولت اور بینک بیلنس اور کوٹھیاں اور کاریں، ان کی سوچ کیا ہے اور صحابہ کی سوچ کیا تھی۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایک دن گھر میں آئے تو بڑے ہی پریشان تھے۔ یہ داخل ہوئے، ان کی بیوی نے ان کو بٹھایا۔ حدیث میں آتا ہے ان کی بیوی جو تھی نا، وہ انہوں نے بٹھانے کے بعد پاس بیٹھ گئی۔ اور یہ دنیا کا ایک اصول ہے کہ دنیا کی جو اچھی عورتیں ہوتی ہیں پریشانی میں خامد کا ساتھ دیتی ہیں، اور دنیا میں کی سب سے بہترین عورت جو ہوتی ہے وہ مسلمان عورت ہوتی ہے۔ یہ پاس بیٹھ گئی، کہنے لگی میں نے دیکھا ہے کہ آپ آج بڑے پریشان ہو کے آئے ہیں، کیا معاملہ ہوا ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں، انہوں نے یہ بات کہی، اجتماع مال عندی، اے اللہ کی بندی، میں کو تیری وجہ سے پریشان نہیں، تو دنیا کی بہترین عورت ہے، میں پریشان یہ ہو گیا ہوں کہ اللہ نے اتنا زیادہ مال دے دیا، میں کیا کروں، میں کدھر جاؤں۔ دنیا میں کبھی کوئی انسان ایسا دیکھا ہے کسی نے؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کا تو یہ حال ہوتا ہے کہ آدم کے بیٹے کو اگر ایک وادی پوری کی پوری وادی اگر آدم کے بیٹے کو سونے اور چاندی اور مال کی دے دی جائے، یہ وادی اسے کہتے ہیں، جیسے کہتے ہیں وادی کاغان، وادی نیلم، تو وہ پہاڑوں کے ساتھ ساتھ جو نیچے علاقہ ہوتا ہے نا، سارا پہاڑوں کے ساتھ ساتھ جو نیچے علاقہ ہوتا ہے ان کو وادیاں کہتے ہیں۔ فرمایا یہ سارا بھر کے اگر ابن آدم کو سونے کا دے دیا جائے، آدم کا بیٹا یہی چاہتا ہے کہ 2 وادیاں تھوڑی ہیں، ایک اور ہونی چاہیے۔ اور ادھر کیا معاملہ ہے کہ طلحہ بن عبید اللہ اس دور میں کتنے امیر ہوں گے، وہ لوگ گھر میں آئے تو کہہ رہیں گے میں کیا کروں، پیسے بہت آ گئے ہیں، مال بہت آ گیا، کام بہت چل گیا، منافع بہت آ گیا ہے۔ ان کی بیوی کہنے لگی اس میں پریشانی کی کون سی بات ہے، ہماری بیویوں کی سوچ اور ان عورتوں کی سوچ کیا تھی؟ ہماری بیویوں کی سوچ ہوتی تو پتہ نہیں کیا کیا کہتی کہ مجھے یہ بنا دو، فلاں کر لو، بچیاں واسطے رکھ لو کچھ، پوتریاں پڑ پوتریاں لگڑ پوتریاں دگڑ پوتریاں واسطے رکھ لو کچھ۔ اس کی سوچ اور ہے۔ بیوی نے اسی وقت کہا، وہ اللہ کے بندے بھی عجیب تھے، ان کی بیویاں بھی عجیب تھی۔ بیوی کہنے لگی کوئی بات نہیں، اس میں پریشانی کی کون سی بات ہے، آپ اپنے منشی کو بلائیں، جتنا مال ہے نا وہ مال لے کے آئے، اور جتنے خاندان کے لوگ، جتنے غریب مسکین یتیم ماڑے ملتے ہیں، سب کے اندر تقسیم کر دیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمارے ہاں ہوتی ہے خاوند اپنی بہن کو 2-4 آنے دے دے تو بیوی ساری زندگی تان لے سارا انہوں نے دے چھڑنا ہی۔ اور وہ کیسے لوگ تھے کہ ان کی بیویاں خود پریشان ہے کہ مال زیادہ آ گیا ہے، اور بیوی یہ کہتی ہے کہ آپ اسے سارے خاندان کے ماڑے غریبوں میں تقسیم کر دیں، یہ مال کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے منشی کو ساتھ لیا، اور اس دور میں جبکہ 2 درم کی ایک بکری آتی تھی جو آج کل 20-30-40 ہزار کی آتی ہے، 4 لاکھ درم تھے، سارے تقسیم کر کے ہی کہا رہا کہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ 4 لاکھ درم اس دور میں، جس دور میں 1 دینار جو یہ 3-4 دینار کی لمبی تلوار آتی تھی، لمبی تلوار، آج کل جو 20,000 کی نہیں تھی، 50,000 کی۔ کہنے لگے سب شکر ہے، میں پریشان بڑا تھا کہ اللہ نے اتنا مال دے دیا ہے، کیا بن گیا ہے۔ اس دنیا میں کوئی ایسا انسان آج تک پیدا ہوا ہے؟ ان کے نزدیک مال پریشانی کی وجہ بن گئی تھی، اور ہمارے نزدیک یہ ہے ایک بندہ اگر وہ کروڑوں اور سچی مچی اربوں پتی آدمی ہے تو اس کی پریشانی یہ ہے کہ ایک فیکٹری اور لگ جائے نہ کبھی۔ ان لوگوں کا صحابہ کے ساتھ کیا مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ اور پھر صحابہ کی ایک دن شکایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن صحابہ آئے اکٹھے ہو کے، اور یہ ماڑے غریب تھے سارے، اور آ کے سارے کہنے کیا لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذہب اہل الدثور بالدرجات العلی والنعیم المقیم، اور ایک حدیث میں آتا ہے ذہب اصحاب الدثور بالاجور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصوم کما نصلی کما یصلون ونصوم کما یصومون وهم یاتقون ولا ناتق ویتصدقون ولا نتصدق۔ صحابہ کی شکایت آ کے، شکایت عجیب ہے اللہ کی قسم، اور دنیا میں کوئی ایسا انسان پھر پیدا نہیں ہوا ان لوگوں جیسا۔ شکایت یہ کر رہے ہیں غریب صحابہ نبی علیہ السلام کے پاس آ کے، اللہ کے رسول، اللہ کے پاس جو جنتیں ہیں یہ ساری امیر لوگوں نے لے جانی ہیں، پریشان یہ کیا؟
کہ یا رسول اللہ یہ صدقہ خیرات بڑا کرتے ہیں، کوئی ماڑا غریب کوئی غلام ہوتا ہے فٹافٹ پیسے دے کے آزاد کر دیتے ہیں، نمازیں تو روزے تو ہماری طرح رکھتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول یہ صدقہ بڑا کرتے ہیں، ہماری یہ شکایت ہے. یعنی یہ شکایت ہے کوئی. ہمارے دور کے غریب امیر آدمیوں کی شکایت کیا ہے؟ کیسے مال دولت کے اوپر سانپ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کی شکایت یہ تھی اللہ کے رسول یہ صدقہ بڑا کرتے ہیں. آپ نے فرمایا اچھا کوئی بات نہیں. یعنی عجیب بات یہ ہے کہ ذرا صحابہ کا غور کریں، شکایت کیا ہے؟ جی صدقہ بڑا کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ امیر لوگ، ساری جنتیں تو انہوں نے لے جانی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تمہارے لیے بھی صدقہ خیرات بنایا، اگر تم اس پہ عمل کر لو تو اللہ تمہیں بھی ثواب دے گا. ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. فرمایا یہ 33 بار اور ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یا نمازوں کے بعد بھی ویسے بھی عام طور پہ تم سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھتے رہا کرو، اللہ تمہیں بھی ثواب دے دے گا. اس کی تفسیر ایک میں نے حدیث کی شرح میں پڑھی ہے کہ ایسے ہوا کہ مسجد کے اندر دیکھا کہ غریب آدمی جو صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ بیٹھ کے نا امیر آدمی جو تھے اس دور کے وہ نمازیں پڑھتے اس کے بعد چلے جاتے، دیکھتے غریب آدمی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے پریشان ہوئے کہ یہ آدمی کیا بیٹھے ہوئے. اخیر پہ انہوں نے بڑا پتہ کیا، یہ مسجد سے اٹھتے نہیں، یا عام طور پہ دیکھا یہ کوئی، پتہ چلا کہ یہ غریب آدمی جو ہے نا یہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ یہ کثرت سے یہ کرتے ہیں. امیروں نے کہا اچھا انہوں نے یہ کام شروع کر دیا. امیروں نے بھی شروع کر دیا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا. یہ صحابہ غریب پھر آ گئے، آگے لگے یا رسول اللہ اب کیا کریں؟ پہلے تو وہ مال دولت ان کے پاس وہ دیتے تھے، صدقہ خیرات کرتے تھے، اور آپ نے ہمیں یہ ذکر بتایا، اب انہوں نے ذکر بھی کرنا شروع کر گیا، وہ تو آگے ننگ ہے نا. پھر ان کی شکایتیں دیکھیں کیا ہیں. شرح میں حدیث کی شرح میں نے پڑھا کہ آگے سے پھر فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. فرمایا پھر یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو دے دے پھر یہ ہے. مال دولت اللہ کا فضل نہیں صرف کہا، وہ مال جو اللہ کے رستے میں تقسیم کیا جائے، جو دین کے رستے میں تقسیم کیا جائے، دین کی اشاعت کے رستے میں لگایا جائے، مسلمان غریب مسکین یتیم ان کے پیٹ پالنے کے لیے، ان کی عزتوں کو محفوظ رکھنے کے لیے، اور ان کی بچیوں کے پاؤں میں جوتیاں پہنانے کے لیے، اور ان غریبوں کے سر کو ڈھانپنے کے لیے جو چنیاں اور چادریں دی جاتی ہیں جو امیر دیتی ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے. یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو قرآن مجید میں یہ بات کہی ہے نا کہ جب جمعہ ہو جائے اس فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. یہ جو اللہ نے کہا ہے نا کہ جمعہ کے بعد نکلو اور اللہ کا فضل تلاش، لوگوں نے کہا یہ دولت اللہ کا، وہ دولت جو دین کے کام آئے وہ اللہ کا فضل ہوتی ہے. جس دولت کی وجہ سے انسان نشے پہ لگ جائے، شرابوں پہ لگ جائے، اللہ کے دین سے دور ہو جائے، بے حیائی کاموں کے میں لگ جائے اور بے حیا لوگوں کے ساتھ اس کے روابط ہو جائے، سینما بنانا شروع کر دے اور ناچ گانے وہ شروع کر دے اور لوگوں کو پیسے ضائع کرنا شروع کر دے، بے دینی کے کاموں پہ بے حیائی کے کاموں پہ لگانا شروع کر، یہ دولت قیامت کے لیے اس کے لیے فضل نہیں، اللہ کا عذاب اور جہنم بننے والی ہے. صحابہ کی شکایت کیا ہے؟ اے یا رسول اللہ یہ خرچ بڑا کرتے ہیں. کیسی عجیب بات ہے. اور اس دنیا میں کبھی آپ نے اپنی پوری زندگی کبھی کسی کی شکایت سنی ہے کسی امیر یار خرچ بڑا کردا کو روکو نو بندہ؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہی تھے. اور پھر کسی کو
عجیب بات یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہم جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد کے اندر ایک چھوٹا سا نا وہ صحابہ نے مسجد کے اندر ہی ایک چھپر ڈال کے اوپر کھجور کی یہ ٹانیاں اور پتے ڈال کے نا وہ نیچے لگا کے تنے وغیرہ چھوٹا سا ایک انہوں نے وہ ٹارا جس طرح ہوتا نا بنایا ہوتا جسے کہتے ہیں صفا. یہ یہاں غریب ماڑے مسکین صحابہ جو تھے نا بیچارے جن کا کوئی نہیں تھا, یہ مسجد میں رہتے, نمازیں پڑھتے, نیکی کا کام کرتے, دین سیکھتے سکھاتے, اور اس کے ساتھ یہ کہ یہ وہیں بیٹھ کے ذکر اذکار کی محفلیں کرا کرتے تھے. کوئی ان کو کھانا دے جاتا, کوئی ان کو جس طرح مسجدوں کے درویش ہوتے ہیں ہوتا تو نہیں تو روزہ رکھ لیتے. ایک دن صحابہ میں سے حضرت ابو ہریرہ, یہ بھی صحابہ صفا میں آئے ہوئے تھے. آپ میں سے سب کو پتا ہونا چاہیے حضرت ابو ہریرہ یہ مکہ مدینہ کے نہیں رہنے والے, یہ یمن سے چل کے آئے تھے بیچارے, یمن سے پیدل چل کے آئے تھے اس دور میں جب ہر قسم کے درندے تھے اور کوئی پاس نہیں تھا, کوئی سڑکیں نہیں تھی بنی ہوئی اور کوئی رستہ بتانے والا نہیں تھا. اکیلے تھے, مسجد نبوی میں صحابہ صفا میں رہنا شروع کر دیا. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک دن بڑی بھوک لگی, یہ مسجد سے باہر آئے کہ کوئی بندہ, انہوں نے آگے صحابی کو دیکھا تو صحابی کو کہنے لگے یار یہ جو قرآن مجید میں آتا ہے وَيُطِعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, یہ جو اللہ کہتا ہے کہ میرے نیک بندے وہ ہیں جو وہ لوگ مسکیناً جو ماڑے غریب لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں, اور وہ جو قیدی بن گیا بیچارہ اس کو کھانا کھلاتے ہیں. اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اب دوسرے صحابی آئے, اس نے بتایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ جو آدمی ان ماڑے غریبوں کو کھانا کھلائے یہ اللہ کو بڑا پسند ہے. وہ چلا گیا. دوسرا آدمی, اس کو سمجھ نہیں آئی کہ ابو ہریرہ کہنا کیا. اصل میں ابو ہریرہ تو چاہتے تھے کہ مجھے بڑی بھوک لگی ہوئی ہے, لیکن بیچاروں نے جب سوال کیا کس طریقے, یہ آگے سے حضرت جعفر آ گئے رضی اللہ تعالی, حضرت علی کے بڑے بھائی ابو طالب کے بیٹے. حدیث میں آتا ہے یہ آگے سے حضرت جعفر آئے تو کہنے لگے جعفر یہ جو اللہ کہتا ہے وَيُطِعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, نیک بندے جو ہوتے ہیں نا جنت میں جانے والے, یہ مسکینوں یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ ابو ہریرہ کو ایسے دیکھا, کہنے لگے میں اس کا تمہیں مطلب بتاتا ہوں. باں پھاڑی, چل کب میرے گھر چل. گھر چلے, کھانا تھا, کیا کھانا جو ہے نا یہ ابو ہریرہ کو دو. رج کے کھانا کھا لیا, کہنے لگے یہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے جن کو دیا ہوا ہے اپنے مال اور دولت کو اہل ایمان کی بھوک مٹانے کے لیے وہ خرچ کرتے ہیں. کوٹھیوں پہ کوٹھیاں بناتے جانا, جس جگہ دیکھنا نواں پلاٹ لے لینا, جس سوسائٹی میں دیکھنا نویں پلاٹ لے لینے, جس جگہ نویں کار, پرانی 65 لاکھ دی نہیں صحیح, 1.5 کروڑ دی صحیح, وہ نہیں صحیح, 3 کروڑ دی صحیح, ساری زندگی ادھر ہی پڑ. اور قیامت کے دن, اور میں کئی دفعہ یہ سوچتا ہوں کہ ایک امیر آدمی جو ہے یہ جنت میں کیوں نہ جائے, اور غریبوں کے اوپر خرچ کرے, یتیموں پہ اوپر خرچ کرے, مسکینوں پہ اوپر خرچ کرے, مجاہدین اہل ایمان کے لیے خرچ کرے, ان کے لیے زندگی میں آسانیاں پیدا کرے, اور چپ کر کے دنیا میں آپ بھی کھائے اولاد بھی کھوائے, سیدھا جنت کے اندر جائے. کیوں ایک امیر آدمی جو اس کا جہنم میں چلے جانا بہت افسوس کی بات ہے. امیر آدمی ہو کے کیوں, اللہ نے اسے جنت جانے کے سارے سامان دیے ہوئے ہیں. اور یہ جو آیت تھی نا یہ سورہ دہر کی وَيُطِعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا فَوَقَاهُمُ
फवकाहुमुल्लाहु शर्र ज़ालिकल यौम वलक्काहुम नज़रतम व सुरूरा। फरमाया ये जो लोगों के गरीबों मस्कीनों के काम आने वाले हैं, क़यामत की तमाम सख्तियों से हम इनको बचा लेंगे। शर्र ज़ालिकल यौम वलक्काहुम नज़रतम व सुरूरा। और क़यामत के दिन हमने ऐसी ऐसी नेमतें देनी है कि क़यामत के दिन मैदान माशर के अंदर भी इसके चेहरे के ऊपर सुकून और सुरूर ही होगा। वजज़ाहुम बिमा सबरू जन्नतों व हरीरो। और हमने जन्नतें तो रखी इनके लिए हैं, और सारी जिंदगी ये गरीबों के पेट की आग को बुझाता रहा, हमने जहन्नम की आग को इसके लिए बुझा दिया है। ये सहाबा जो थे ना, इनके सहाबा के जोड़ का मैं कई दफ़ा मैंने ये बात की, अल्लाह की कसम कोई इंसान ना पैदा हुआ है उन जैसा, नबियों के बाद ना कोई इंसान कभी ऐसा आया ना कभी आएगा ऐसा, कि उनका मामला अजीब है कि सवाल करने वाले ने ये कहा कि वो गरीबों यतीमों मस्कीनों और इनको जो कैदी हैं इनको वो खाना है, इसका क्या, चलो मेरे घर में आओ मैं तुम्हें बताता हूँ इसका मतलब, खाना रज के खाओ, ये मतलब है इसका। हदीस में आता है कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद की बात है कि मदीना शरीफ में एक दफ़ा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में ऐसा हुआ कि एक दफ़ा ऐसे कहत की कैफियत एक पैदा हो गई। वो कैफियत एक ऐसी पैदा हुई कि कोई माँ जो था ना, ये दाना खाना पीना अनाज जो था, यही अनाज था उस दौर में। गंदम तो बड़े अमीर आदमी खाते थे ना, क्योंकि हदीस में आता है, हज़रत अबू हुरैरा खुद कहते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कि मुझे नहीं याद कि नबी अलैहिस्सलाम ने सारी ज़िंदगी में एक दफ़ा के 2 दफ़ा गंदम की रोटी खाई होगी। मैं सदके जाऊँ मोहम्मद रसूलुल्लाह के, मैं वारी जाऊँ मोहम्मद रसूलुल्लाह के, सारी ज़िंदगी में तो मुझे नहीं पता कि एक दफ़ा के 2 दफ़ा जो मिल गए खा लिया, और को मकई के दाने मिल गए वो खा लिए, खजूर मिल गई खा के ऊपर से पानी मिल गया, पानी पी लिया, चलो बात ख़त्म हो गई बस। ये हाल है सहाबा का उस दौर के। तो उस हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में जो अनाज आता था ना बाहर से, ये आना बंद हो गया। कोई वजह ऐसी बन गई जैसे कहत होता है कि पीछे भी कोई मंडी में माल नहीं आ रहा था। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि बड़े परेशान से हज़रत उमर फ़ारूक भी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और सहाबा भी और मदीने वाले सारे परेशान थे कि अब तो खाने पीने की कोई चीज़ नहीं, और जब कहत में खुश्क साली होती है तो फिर अनाज जो होता है ये और जो फल दरख्तों के ये भी सूख जाते हैं, खुशक हो जाते हैं, ये भी ज़्यादा नहीं पैदा होते। खजूरें भी बिल्कुल ऐसे ही हुई, डोके बन गए बस जैसे। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये पैसे दे के सहाबा को रखे हुए थे मुलाजिमीन, ये बाहर से माल लेके आते और मदीने में आके वो माल जो था ना वो मंडी के अंदर वो बेच देते थे। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि हज़रत उस्मान गनी के कई ऊँट जो थे ना, इनको माल अल्लाह ने दे दिया। ये मेरी बात याद रखें, कभी ज़िंदगी में ये बात ना कहें कि इत्तेफाकन ऐसा हुआ। अल्लाह की कसम ये लफ्ज़ ठीक नहीं, इत्तेफाकन नहीं। इस कायनात का एक एक लम्हा, एक एक चीज़, एक एक मामला अल्लाह के नज़दीक ये बड़ा प्लान्ड है। अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत के तहत एक एक चीज़ हो रही है, कोई ऐसा नहीं इत्तेफाक नहीं होता। ये अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में, कायनात में एक ज़र्रे के बराबर भी अगर तब्दीली आती है तो मेरे कायनात के मालिक खालिक के कहने उसकी मशीयत के मुताबिक आती है। अल्लाह का करना ऐसा हुआ, इसलिए यही लफ्ज़ बोला करें कि अल्लाह का करना ऐसा हुआ। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि इनका माल, वो काफ़ी ऊँट जो थे ना ये मंडी में आ गए। तो ये वहाँ से जब आते थे तो मदीना के जो ताजर थे ना, ये इनसे माल ख़रीद के फिर आगे छोटे जो थे ना बड़े बड़े आड़ती इनसे ख़रीद लेते थे और फिर आगे ये वो बेच देते थे। वो ताजर इनके पास आए, आके कहने लगे, उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उस्मान ये माल आया तो हम 10 रुपये के जितने का तुमने ख़रीदा है ना ईमानदारी से, जो चीज़ 10 की ख़रीदी है ना,
ہم اس کے 12 روپے دیتے ہیں, آپ ہمیں دے دو تاکہ یہ پڑا. پھر انہوں نے کہا نہیں مجھے نہیں وارا کھاتا. انہوں نے کہا پھر آئے دوبارہ, کہنے لگے 14 روپے ہم دیتے ہیں. کہنے لگے مجھے وارا نہیں کھاتا. وہ پریشان ہو گئے, کہنے لگے کیا بات ہے. حضرت عثمان غنی نے دیکھا کہ مدینے کے اندر لوگوں کے چہروں سے نظر آ رہا تھا بھوک اور خشکی, اور بھوک کے جو آثار تھے, ان کے چہرے جو تھے, ان کے رنگ فک جو تھے یہ نظر آ رہے تھے. تاجروں کو کہہ دیا مجھے نہیں وارا کھاتا, اور کوئی بات کرو. وہ کہنے لگے دیکھو ہم نے 10 کے 14 روپے دے دیے ہیں, اب دیکھیں گے نا کون دیتا ہے اس سے زیادہ. حضرت عثمان غنی کہنے لگے اور مجھے ہے ایک دینے والا, وہ مجھے 10 کے 100 دے رہا ہے. یعنی 10 کے 100 دے رہا ہے. وہ کون آدمی ہے, وہ کون شخصیت. کہنے لگے مجھے دے رہا ہے اور میں نہیں مان رہا. کہنے لگے دیکھو عثمان تو اتنا اچھا تھا, رسول اللہ کے دور میں مسلمانوں کے کام آیا کرتا تھا. عثمان تو مسلمانوں کی تم نے تو بڑی خدمت کی ہے. عثمان یہ کیا تم نے کرنا شروع کر دیا, مال روک لیا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے مجھے یہ سودا نہیں منظور میرا. پھر ایک دن کہنے لگے مجھے سودا اب ہو گیا ہے. کہنے لگے کتنے کا. کہنے لگے میرا سودا ہوا ہے 1 کا 70 گنا. کہنے لگے وہ کون ہے جو اتنے پیسے دیتا ہے. کہنے لگے میں بتاتا ہوں, اور جاؤ مدینے کے سارے غریب جو ہیں سب کو بلاؤ, اور سارے کے سارے اونٹ جو ہیں ان کے اوپر سارے کا سارا غلہ لدا ان میں تقسیم کر دو. میں نے مالک کے ساتھ سودا کر لیا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم از کم اللہ تبارک و تعالی نیکی کا بدلہ جو ہوتا ہے 1 کے 10 دیتا ہے. کئی مسلمانوں کو 70 گنا بھی دیتا ہے, کئیوں کو 700 گنا دیتا ہے, اور کئیوں کو الی اضعاف کثیرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی کئی گنا کئی مومنوں کے دل کی کیفیت اور اخلاص کو دیکھ کے اللہ کئی گنا زیادہ بھی دے دیتا. یہ صحابہ کا مال دولت ہے جو مومنوں کی تکلیفوں اور پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے. اور بازار کے رہنے والے لوگوں اور منڈیوں کے مال کو, اور تم نے اپنا مال دولت صرف اس لیے ڈک کے رکھا ہوا ہے کہ ذرا نا جی ڈک کے رکھو, یہ نا پتہ نہیں اور مہنگا ہونا ہے, اور مہنگا ہونا ہے, اور مسلمانوں کی تکلیف کے لیے رکھا ہوا ہے. اور نام لیتے ہو حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, ابو ہریرہ, طلحہ, زبیر, سعد, سعید, عبد, اور نام ان کا لیتے ہو, اور معاملات یہودیوں والے کرتے ہو تم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو مال کو جمع کر لیتے ہیں نا, یہ جو مال اللہ تبارک و تعالی ان کے ساتھ قیامت کے دن جب ملیں گے تو غضب کے ساتھ اللہ میرا مال میں نے پیدا کیا تھا, میری مخلوق سے روک لیا تم نے. یہ انسانیت ہے کوئی؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اہل ایمان جو مسلمان صحابہ تھے, ان کا مال ان کا دولت یہ مسلمانوں کے لیے تھا, اور ہم مسلمانوں کو لوٹ کے مال دولت والے بنتے ہیں. ہمیں کچھ خیال کر لینا چاہیے. یہ قرآن مجید کی آیتیں کیوں ہم بار بار پڑھتے ہیں؟ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصۃ ومن یوق شح نفسہ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. فرمایا جن کا مال دولت لوگوں کے کام آنے کے لیے سارا خرچ ہو جاتا ہے نا, اپنی حاجتوں کی بجائے لوگوں کی حاجتوں کا خیال. اور اللہ اعلان کرتا ہے میں قیامت کے دن اعلان کروں گا کہ یہ کامیاب انسان ہے. اب وہ لوگ اپنا حساب لگا لے جو مسلمانوں کو تکلیف تنگی ان کے لیے مال مہنگا کرتے ہیں, ان کی تکلیفوں کو زیادہ کرتے ہیں. یہ سوچ لے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ کیا کرنے والا ہے. مدینہ شریف کے اندر اللہ کا کرنا ہے. مسلمان جس علاقے میں رہتے تھے نا, یہ اوس اور خزرج, جب یہ 2 عیسائی قبیلے مسلمان جب یہ ہو گئے, یہ بھی ہو گیا, اور بھی کچھ یہودیوں میں سے چند ایک مسلمان ہوئے. مسلمانوں کے علاقے میں جو کنویں تھے پانی پینے کے لیے, ان کا پانی کھارا اور نمکین تھا, پینے کے قابل نہیں تھا. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہودیوں کے علاقے میں جو پانی تھا نا, یہ کنویں کا یہ بڑا ہی میٹھا پانی تھا.
مسلمان بھی چاہتے تھے کہ وہ پانی جو ہے نا وہ ہمیں وہ پینا چاہیے. یہ تو کھاری پانی تھا, بڑا نمکین, ایسا ایک کوٹر نہیں پیا جاتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو مسلمانوں کے لیے پانی کا انتظام کرے, اللہ اس کے لیے جنت کی بشارت ہے اس کے لیے. حضرت عثمان غنی اس یہودی کو آ کے ملے, کہنے لگے یہ پانی کا جو کنواں ہے یہ آپ ہمیں, کہنے لگا نہیں جی آسانی پینا کدھروں, پھر آدھے دن آپ پانی نکال لیا کرو, آدھے دن میں پانی نکال لیا کروں گا, 12,000 درہم لوں گا میں. حضرت عثمان غنی نے یہ نہیں کہا کہ 11.5 ہی کرا لائے, چپ کر کے 12 نکال کے اس کو دے دیے. کہا مسلمان 3 دن مسلمان آدھا پانی مسلمان نکالتے, آدھا دن وہ نکالتے. مسلمانوں کے لیے لہریں بہریں ہو گئی اللہ کے فضل سے. اہل ایمان کی دولت تو ہے اس لیے ہے کہ اللہ کی جنت کو کمائیں. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کوئی یہودی کہنے لگا تم پانی زیادہ نکالتے ہو, مسلمان زیادہ پیتے ہو, تم پانی بھی زیادہ پیتے ہو, وضو زیادہ کرتے ہو, نہاتے بھی تم زیادہ ہو, کپڑے کی صفائی بھی زیادہ کرتے ہو, یہ تم پانی زیادہ استعمال کرتے ہو, مجھے نہیں یہ سودا منظور. 12,000 وہ کہنے لگے باقی کے جو ہے نا ادھے اس کی بھی بات, کہنے لگا باقی کے ادھے کا 18,000 ہے, اور ساتھ یہ ہے کہ پانی بھی ہم پئیں گے فری. عثمان تیرے جیسا بھی دنیا میں کوئی انسان پیدا نہیں ہوگا. فرمایا یہ 18,000 ہو گیا, سارا کنواں اب ہمارا ہے نا, جو جتنے تم یہودی قبیلے ہو نا سارے, بنی نذیر, بنی قریظہ, جیسا جتنے تمام کے تمام جتنا چاہے پانی نکال لیا کرو, ہماری طرف سے یہ فری پانی ہے. یہ بیر روما تھا اسے کہتے ہیں. یہ لوگ مسلمانوں کے کام آتے تھے, ان کا مال اور دولت تھا. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے حضرت ابو قتادہ, انہوں نے کسی سے پیسے لینے تھے, قرض اس نے لیا تھا. یہ کئی دفعہ وہ آتا نہیں ہے, ابھی نہیں ہوئے, مہلت دو. یہ ایک دفعہ یہ پیسے لینے کے لیے ان کو ضرورت پڑی, یہ ان کے گھر چلے گئے. اندر سے وہ کہنے لگا کون ہے, وہ بیچارہ اتنا مجبور ہو گیا. لوگوں اللہ سے دعا کیا کرو اللہ ہر قسم کے قرض سے محفوظ رکھے. یہ قرض بڑے بڑوں کی عزتوں جو ہوتی ہیں ان کو رول دیتا ہے پکڑ کے. یہ کہنے لگے اس کو کہو کہ ابو قتادہ آیا ہے. اس نے اندر سے کہا او پتر جا کے کہہ دے کہ وہ کار نہیں آیا. او بچہ باہر آ کے اس نے کہا ابا جی کہتے ہیں میں گھر میں نہیں ہوں. اپنے گھر کے اندر ہی ہے, پیسے کی وجہ سے پیسے نہیں نہ ہوں گے. آپ نے اونچی آواز دی او بھائی باہر آ جا, میں نے تیرے سارے پیسے معاف کر دیے ہیں. وہ باہر آ کے رونا شروع کر دیا. فرمایا رونے کی کوئی بات نہیں, یہ جو میں نے معاف کیا ہے نا, مجھے یاد آ گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو کسی مسلمان کو مہلت دے یا اس کے پیسے معاف کر دے, قیامت کے دن جب کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب کر گا. حدیث, یہ صحابہ کے پیسے ایسے تھے مسلمانوں کے لیے خوشی کا سامان. مسلمان جو اللہ پیسے دیتا ہے مسلمانوں کو خوشیاں دو, اور مرنے کے بعد مرتے ہی تمہارے لیے جنت کے فرشتے آئیں تمہاری جان نکالیں, اور پھر اس کے بعد حشر میں نبیوں رسولوں کے ساتھ ہونا, اور پل سراج سے آزادی کے ساتھ آرام سے سکون سے گزر کے اور جا کے جنت کی سیر کرنا. افسوس اس آدمی کے ہے اوپر جس کو اللہ نے مال دولت دیا اور وہ جہنم میں چلا گیا. حدیث میں آتا ہے کہ ایک اور صحابی تھے, انہوں نے پیسے کسی سے ادھارے لیے تو وہ کئی دفعہ اس نے مانگے. ایک دن وہ بھی مانگنے آ گیا. یہ الگ واقعہ ہے. باہر دروازے کے اوپر آ کے اس نے کہا کہ میں نے اس سے ملنا ہے. اندر سے اس کی نا لونڈی تھی گھر کی, وہ بیچارہ نا اندر نا منجی تھلے بڑھ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے اندر دعا مانگتے تھے, اللہ ہر قسم کے قرض سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. وہ منجی کے نیچے چلا گیا. تو منجی کے نیچے وہ بیچارے چلے تھے, کہنے لگا اپنی بیوی لونڈی نو اشارہ کیتا کہ, تو لونڈی نے باہر آ کے کہا کہ وہ ایسی بات کی کہ اس صحابی کو پتہ چل گیا.
اس نے کہا باہر آ جا. وہ جب باہر آیا تو کہنے لگا پریشان نہ ہو، یہ محمد رسول اللہ کا یہ فرمان ہے کہ جس سے پیسے لینے ہیں یا معاف کر دو یا اس کو مہلت دے دو، اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ دے گا. جاؤ معاف کی. یہ لوگ تھے یہ پیسے کے ذریعے جنت کمانے والے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے لگے، پوچھا اس کے اوپر قرض ہے؟ کہنے لگے جی 2 درہم ہے. فرمایا میں نے نہیں جنازہ پڑھانا اس کا. حضرت ابو قتادہ کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ دینہ، اس کا قرض میں دے دوں گا، اللہ کے رسول جنازہ پڑھا دے. اور محمد الرسول اللہ کا جنازہ پڑھانا کسے نصیب ہے اور کس کی قسمت میں؟ اور دنیا نے کوئی بار بار آنا ہے محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حضرت سعد جو تھے نا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو سید الانصار کہتے ہیں. یہ مسجد نبوی میں آتے تھے. وہ صحابہ جو چھپر کے نیچے بیٹھتے تھے نا، وہ ماڑے غریب، ان کو شام کے وقت صحابہ ہوتے کوئی ایک لے آ بھائی ہمارے گھر میں کھانا کھا لیں، کوئی 2 لے جاتا. ساری زندگی فوت ہونے تک یہ 80 صحابہ کو روز لے کے جاتے تھے. اور یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے مال اور دولت سے جنت بنائی ہے. یہ لوگ ہیں جنہوں نے جنت. اور یہ کئی دفعہ اپنے گھر کے باہر کھڑے ہو کے نا، جب شام کا وقت ہوتا آواز لگاتے، اور بھائی جس نے اچھا کھانا کبھی نہیں نہ کھایا، جس کے دل میں خواہش ہے. ہماری جگہ کئی دفعہ غریب آدمی، کل پرسوں مجھے ایک غریب آدمی ملا تو بیچارہ رونے شروع ہو گیا. کہنے لگا اب سب 2-3 مہینے ہو گئے نا چاول دیکھے ہی نہیں، چاول کیا ہوتے ہیں. اتنی غربت کا حال ہے. یہ کئی دل میں خیال آتا ہے یہ کھائیں یہ کھائیں یہ کھائیں. باہر آتے اور جس نے کوئی اچھا کھانا کھانا ہے نا وہ میرے گھر میں آ جائے. اور جس نے کو گوشت کھانا ہے اور جس نے کو چربی والا جانور کا گوشت کھانا ہے، موٹے اور جو کھانا ہے نا، اور پھر نہ کہے اور ساتھ آوازیں لگا رہا ہے جس نے کبھی کوئی کھانا، جس کی حسرت ہے نا، اور حسرت انانا دل کے اندر لے کے قبر کے اندر چلا جائے. یہ مال کے جی جنت کماتے تھے. نبی علیہ السلام نے تبوک کے لیے جب کہا، حضرت عمر فاروق آدھا مال لے آئے، ابو بکر صدیق سارا مال لے آئے، حضرت عثمان غنی 1000 اونٹ محمد الرسول اللہ کی خدمت میں پیش کیا تھا. اور 70 گھوڑوں کے سامان، ان کے اوپر جو ہوتا ہے رکھنے والا ساز وغیرہ وہ بھی، اور چندہ الگ دیا تھا. اور اس مال کے ذریعے جنت کما لو لوگو، جو ہو سکتا ہے جتنے جوگے ہو کما لو. حدیث میں ایک واقعہ بڑا عجیب ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھیں، یہ ساری دنیا کے مومنوں کی ماں ہیں. جو ان کو ماں نہیں مانتا، کائنات کے رب کی قسم وہ مومنوں کی لسٹ میں قیامت کے دن اس نے نہیں اٹھنا، وہ غیر مسلموں کی لسٹ میں آئے گا. حضرت عائشہ صدیقہ، یہ صدیق کی بیٹی صدیقہ، اللہ دونوں باپ بیٹی اور تمام صحابہ کے اوپر رحم فرمائے. یہ ایک دن ان کو کچھ لوگ آتے تھے سوال کرتے پردے کے پیچھے، اماں جی یہ بات ہے، اماں جی یہ بات ہے. وہ پردے کے جواب دے دیتی. اچانک ہی انہوں نے ایک بندہ آیا تو اس کو عبداللہ کہتے ہیں، منقدر ابن عبداللہ اس صحابی کا نام ہے. آپ نے اس سوال جب میں تیرے بچے کتنے ہیں؟ وہ کہنے لگے جی اماں جی میں اتنا غریب آدمی ہوں، میرے پاس کو آنا ٹگا کوئی چیز ہی نہیں، گھر بھی نہیں ہے، میں شادی کدھر سے کروں، میرے بچے کیا ہیں؟ انہوں نے تو بچوں کا حال پوچھا تھا نا. کہنے لگے تیری شادی نہیں ہوئی؟ کہنے لگے اماں جی کہاں سے شادی کریں؟ کہنے لگے اچھا چلو. یاد رکھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تھا. یہ انہوں نے شام سے حضرت ہماری اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ کو یہ وظیفہ کچھ نہ کچھ ہدیہ بھیجا کرتے. 4000 درہم انہوں نے بھیجے، یہ اماں جی کو دے دو. کچھ اماں جی صدقہ کر دیتی تھی. وہ 4000 درہم آئے، سالانہ خرچہ تھا. جب یہ آئے تو کہنے لگے وہ اس کو بلا کے لاؤ جس کی شادی نہیں ہوئی تھی. اس کو بلائے، اس کو کسی کے ذریعے کہا یہ 4000 لے لو، جاؤ اپنے گھر بساؤ اور شادی کرو. یہ لوگ ہیں جو دنیا میں جنت کمانے آئے ہیں.
یہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا سے جب جائیں گے تو فرشتہ ان کو کہے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اللہ کے اوپر تیرا اعتماد اور اطمینان تھا، چل یا ایتھا النفس المطمئنہ، چل اپنے رب کی طرف، چل میرے بندوں میں شامل ہو کے اللہ کی جنت کے اندر داخل ہو جا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی توفیق دے، یہ مال یہ دولت جو آنا ٹگا جو بھی اللہ نے کسی کو، اور اس کو خرچوں ماڑے غریبوں ماڑوں کے اوپر اور دنیا سے چلے جانا ہے۔ بڑے بڑے سکندر آئے دنیا میں، بڑی آدھی دنیاوں کے مالک آئے، اور جب جانے لگے قبر کی طرف دونوں ہاتھ خالی تھے۔ اللہ ہمیں بھی جنت کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔